ہمارا کیا قصور ہے کہ جو ہم پنجابیوں کو اتنا تشدد کیا جاتا ہے؟ ہم 4 بھائی تھے اپنے والد صاحب کو کندھا دینے کے لیے، تو ہم 2 بھائی بچ گئے ہیں۔ ہم 2 کندھے کس کے بازوؤں پر رکھیں؟ میری والدہ کا ہم سب کو شہادت کے رتبے دیکھنے والا شوق تھا، اللہ پاک نے وہ آج اس کا پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول کرے اور اس کے بعد ایسا واقعہ رونما نہ ہو۔ ہمارے والد نے جاتے ہوئے بھی ایک اشارہ کر کے ایسے کہا کہ بیٹا مٹھی بن کے رہنا چاروں، لیکن والد کو نہیں پتا تھا کہ مٹھی قائم نہیں رہے گی۔ جی، بلوچستان کے اندر فتنہ ہندوستان دہشت گردی کا شکار ہونے والے 2 بھائی جن کو شہید کر دیا گیا تھا، ان کے لواحقین، ان کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بھائی جان بتائیے گا کیا سارا معاملہ ہوا اور کس طرح سے ہوا اور اب کیا صورتحال ہے؟ ہمارے والد صاحب چودھری نذیر احمد طور دنیا پور کے رہائشی، جو روح پرواز ہو گئی تھی کل ان کی صبح 9 بجے، ان کے راستے کی وجہ سے ہم نے 11 جولائی بروز جمعۃ المبارک صبح 9 بجے جنازہ رکھا، جو کہ ہمارے بھائی اور 10 افراد تھے جنازے میں شرکت نہ کر سکے، اور ہمارے بھائی اس وطن کی مٹی سے قربان ہو گئے۔ عثمان نذیر اور جابر نذیر، ٹھیک ہے، یہ دونوں بھائی تھے۔ ہمارا کیا قصور ہے کہ جو ہم پنجابیوں کو اتنا تشدد کیا جاتا ہے؟ کہ ہم 4 بھائی تھے اپنے والد صاحب کو کندھا دینے کے لیے، تو ہم 2 بھائی بچ گئے ہیں۔ ہم 2 کندھے کس کے بازوؤں پر رکھیں؟ ہماری پاکستان آرمی بہت جذبے والی ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے ہماری یہ سوشل میڈیا پہ آوازیں دے کر جلد سے جلد ہمارے لیے بندوبست کیا اور ہمیں ڈیڈ باڈیاں پہنچائیں، ہمیں مل گئیں، اور میرے تمام جتنے بھی ڈیرہ غازی خان والے، مظفر گڑھ والے، ملتان والے، رکھنی والے، جتنی بھی سرکاری ادارے، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد میرے شہر دنیا پور کے اسسٹنٹ کمشنر اور اے سی صاحبہ نے جو میرے بھائی جابر کا دونوں کا استقبال کیا، میرا سر شہیدوں نے فخر سے بلند کر دیا۔ یہ راستہ تو میرا تھا آنے جانے کا، لیکن اس بات کو جھولا میرے بھائی جھول گئے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم آپ کا بڑا حوصلہ ہے اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں آپ کو اور آپ کی والدہ کو، جو اتنا بڑا غم کو آپ برداشت کر رہے ہیں۔ گھر کے اندر کس طرح ماحول ہے اور کیسی کیفیت ہے؟ اگر ہم خود جذبہ ہار گئے تو میری فیملی بہت کمزور ہے، جو کہ ساتھ میں میری سسٹر تھی، تو جب تک وہ گھر تک نہیں آئی، وہ ساتھ ہی تھی بھائی کے، جو کہ واقع کربلا والا حضرت امام حسین کے ساتھ بی بی زینب اور بی بی سکینہ تھیں۔ اسی طرح میری بہن کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا، اس کو گھر آ کے یہاں پہ پتہ چلا کہ اس کے وہ شہیدوں کی بہن ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم فخر سے سر اس وجہ سے بلند کرتے ہیں کہ ہمارے 2 بھائی تو اس شہید کا رتبہ پا گئے، اور جو تھے 7 ہمارے 2 بھائی وہ شادی شدہ تھے، ان کے بچے تھے۔ ہم یہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کے ان کا سایہ قائم و دائم رہ گیا، اور فخر سے بلند یہ میری والدہ کا ہم سب کو شہادت کے رتبے دیکھنے والا شوق تھا، اللہ پاک نے وہ آج اس کا پورا کر دیا۔ ہم روئیں، یہ خدا کی امانت تھی، خدا کے پاس چلی گئی ہے۔ اگر ہم کسی سے امانت لیتے ہیں تو بڑی خوشی سے لیتے دیتے ہیں، اگر خدا نے ہم سے لے لیا تو ہمیں اس میں رنج و غم کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ بتائیے گا ان کے جب آ رہے تھے راستے کے اندر 2 بھائیوں کے ساتھ، اور کتنے لوگ فیملی کے ان کے ساتھ سوار تھے، اور وہ ان کو کیوں چھوڑا، ان کو بھی چھوڑ دیا گیا؟ ان سے کیا ہوا تھا، وہ کیا بتایا گیا؟ 2 سسٹریں تھیں جی ہماری، 4 بچے تھے، بس وہ بچے سمجھ کے یا لیڈی سمجھ کے کوئی خدا کا رحم ہو گیا تو وہ ہمارے غازی بن کے ہمارے پاس آ گئیں واپسی، لیکن ہمارے بھائیوں نے جاتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ جی اللہ حافظ، اب انشاءاللہ اگلی جہاں پہ ملاقات ہوگی۔ کھور کرب کا ماحول ہے، دوسرے بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھائی آپ بتائیے گا، سب سے پہلے تو آپ کا حوصلہ ہے، بھائیوں کی ڈیڈ باڈیز اور ایک دن کے اندر 3 جنازے، بڑا دکھ کا مقام ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم شہیدوں کی نسل ہیں، ہم مہاجر ہیں، قیام پاکستان کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھیں، اس پاکستان کی بنیادوں میں ہمارے کابرین کا خون ہے۔ آج بقائے پاکستان کے لیے میرے جوانوں کا خون چلا گیا، ہمیں بالکل فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول کرے۔ ہمارا دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول کرے اور اس کے بعد ایسا واقعہ رونما نہ ہو، کسی بہن کا بھائی نہ جائے، کسی کا سہاگ نہ جائے، کسی ماں کی گود نہ خالی ہو۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ ان کا خون رنگ لے آئے، ملک میں امن ہو جائے، اور ہماری جو بھی سیکورٹی ادارے ہیں ان سے یہی گزارش ہے، خدا را ان کا کچھ بندوبست کریں، ان کو نکیل ڈالیں۔ ہم معصوم پنجابی ہیں، ہم اپنے بچوں کی روزی کمانے جاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہوتا، ہم نہتے ہوتے ہیں، ہم تو محبت کرنے والے ہیں، پنجابی نام ہی محبت کا ہے۔ آج تک ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ آپ دیکھ لیں، آپ ملتان میں دیکھ لیں، چپے چپے پہ پختون کے، پٹھانوں کے ہوٹل ہیں، ہم ان کو محبت دیتے ہیں، ہم ہر جگہ محبت کرنے والے ہیں، پھر کیوں ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ ایک آخر کب تک یہ لاشیں، میرا یہی سوال ہے کابرین سے، حکام بالا سے، کہ ہم کب تک ایسے
لاشیں اٹھاتے رہیں گے, ہماری گودیں اجڑتی رہیں گی. بہت ہی دکھ کا اور رنج کا ماحول ہے, اور ایک ہی دن کے اندر اتنا زیادہ دکھ آپ محسوس کر رہے ہیں. آپ جب اکٹھے 4 بھائی تھے اور کھیلتے کودتے تھے, کام کرتے تھے, اس وقت کس طرح کا ماحول تھا, اور آج 2 بھائی جدا ہو گئے ہیں تو ایک کمی سی فیل ہو رہی ہوگی. کمی یہ تھی کہ بھائی کی ہم نے شادی کرنی تھی ربیع الاول کے بعد. انہوں نے مجھے ایسے حوصلہ دیا ہوا تھا کہ تو نے کسی چیز کی فکر نہیں کرنی. میں جس چیز کا آرڈر کرتا میرے بھائی مجھے پرووائڈ کرتے تھے. ہم میں ایک پیار محبت انس والا رشتہ تھا, کیونکہ ہماری والدہ نے ہمیں ایک ہی چیز کہا. ہمارے والد نے جاتے ہوئے بھی ایک اشارہ کر کے ایسے کہا کہ بیٹا مٹھی بن کے رہنا چاروں, لیکن والد کو نہیں پتا تھا کہ مٹھی قائم نہیں رہے گی. بڑے دکھ کا ماحول ہے اور بڑے دکھ کا مقام ہے. آپ کے حوصلے بلند ہیں, آپ کی والدہ کو سلوٹ ہے, آپ کو سلوٹ ہے. ناظرین, ایک دکھ اور کرب کا ماحول ہے جو یہاں پہ کریٹ ہو چکا ہے, اور ایک ہی دن کے اندر ایک ہی ٹائم 3 جنازے. اس کو حوصلہ چاہیے, اس کو دیکھنے کو, اس کو برداشت کرنے کو. اور یہ 2 بھائی اس ٹائم حوصلے کا پہاڑ ہیں, اور یہ اس ٹائم ہمت پکڑ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو بھی یہاں پہ لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنے آنسو روکے ہوئے ہیں, اور یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا معصوموں کا کیا قصور تھا. کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں تھی, کسی کا کچھ بگاڑا نہیں تھا. اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے اور صرف پنجابی ہونے کے ناطے ان کو نشانہ بنایا گیا. حالانکہ ادھر پنجاب کے اندر اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ پرامن طریقے سے اور سیف رہ رہے ہیں. اور ان کا یہ اپیل ہے کہ جو پاک آرمی ہے وہ فتنہ ہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں, جو انڈین پراکسیز ہیں, جو پاکستان کے اندر دراڑیں پیدا کر رہے ہیں, ان کا خاتمہ کرے, تاکہ کسی کی اور بھائی سے بھائی جدا نہ ہو, اور کسی بہن سے بھائی جدا نہ ہو, اور کسی کا گھر نہ اجڑے. جی.